اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران ہے، مدنی صورت ہے۔ صورت کے اندر چونکہ آل عمران کا لفظ آیا ہے اور تذکرہ ہوا ہے تو اسی کو بطور علامت اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوعات۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ اس صورت کا غزوہ احد کے متصل بعد نازل ہوا ہے۔ اس میں غزوہ احد کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی، اس کی وجوہات ہیں اور ان وجوہات سے آئندہ بچنے کی تلقین اس صورت میں کی گئی ہے۔ اس کا کچھ حصہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، جب نجران کا وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نجران یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے عیسائی پادری کی قیادت میں 70 عیسائیوں کا وفد 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی تھی، تو ان کے بارے میں کچھ آیات نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو ابتدائی حصہ ہے تقریباً 3 رکوع اور چوتھے رکوع کی 1-2 آیات، یہ غزوہ احد سے پہلے نازل ہوئی ہے، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی یہ سلسلہ۔ تو جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا بھی ذکر کیا اور مومنین کا بھی ذکر کیا، زیادہ تر سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر تھا۔ اس صورت میں یہود کا بھی ذکر ہے اور نصارہ کا بھی ذکر ہے اور مومنین کا بھی ذکر ہے۔ تو گویا کہ اس صورت کے مخاطب اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، زیادہ تر جو خطاب کیا گیا ہے اس صورت میں، اور ان کے ساتھ ساتھ مومنین کو بھی اس صورت میں خطاب کیا گیا ہے۔ اور مومنین کو یہی بتایا گیا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے یہود اور نصارہ تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہدایت سے نوازا اور اپنی تعلیمات سے نوازا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ان تعلیمات کی پرواہ نہیں کی، تو ان کا کیا حشر ہوا؟ تو ان کے حشر کو سامنے رکھیں اور ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر یہود و نصارہ ذلیل ہو گئے۔ ابتدائی آیات میں توحید کا بیان ہے اور توحید کے کچھ عقلی دلائل دیے گئے ہیں، توحید باری تعالیٰ کے، اور ایک نقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل تو یہی دی گئی ہے کہ دیکھیں، عبادت کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے انتہائی عاجزی اور تذلل ظاہر کرنا، بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے پیش ہونا اور اپنے آپ کو ذلیل کرنا، یہ عبادت ہے، بہت زیادہ عاجزی ظاہر کرنا۔ تو یہ عاجزی جس ہستی کے سامنے ظاہر کی جائے، وہ ہستی بھی انتہائی کامل ہونی چاہیے، کامل اوصاف کی حامل ہونی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کامل ہیں، اور جس طرح اللہ اپنی صفات میں کامل ہے، اس جیسی صفات اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر آپ پیغمبروں کو دیکھ لیں،
ملائکہ کو دیکھ لیں، تراشیدہ بتوں کو دیکھ لیں، مخلوقات میں سے کسی کو بھی دیکھ لیں، تو ان کی حالت یہی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، ان پر موت طاری ہو جانی ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے اور خود اپنے آپ کو سنبھالنے میں دوسرے کے محتاج ہیں، اور وہ خود اپنے آپ سے موت کو نہیں ہٹا سکتے، فنا ہونے کو نہیں ہٹا سکتے، زوال کو نہیں ہٹا سکتے، بلکہ انہوں نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، یا مخلوقات میں دوسرے کوئی ہو۔ اس کے مقابلے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ الحی، ہمیشہ سے زندہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات ازلی اور ابدی، ان پر موت طاری نہیں ہو سکتی، قیوم ہے، خود قائم ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ انسان ہے، مخلوقات میں سے کوئی بھی ہے، وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھنے میں دوسری قوتوں کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، تو جو اپنے آپ کو قائم رکھنے میں دوسرے کا محتاج ہو، اس کے سامنے عبادت کر لی جائے، عقل اس بات کو زیادہ تسلیم کرتی ہے، یا جو قائم ہونے میں کسی کا محتاج ہی نہیں ہے اور جس پر زوال اور فنا آنا ہی نہیں ہے، وہ زیادہ حقدار ہے؟ تو یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سوچ لیں کہ وہ شخصیت زیادہ حقدار ہے، وہ ہستی زیادہ حقدار ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ہے اور خود سے قائم رہنے والی ہے، نہ صرف خود سے قائم رہنے والی ہے بلکہ تمام مخلوقات کو تھامنے والی بھی ہے اور سنبھالنے والی بھی ہے، تمام مخلوقات کے لیے اسباب کو فراہم کرنے والی بھی ہے، اسباب زندگی کو، اسباب حیات کو فراہم کرنے والی بھی۔ تو عقل یہی کہے گی کہ ہاں، اس فانی اور خود دوسرے کے محتاج مخلوق کے مقابلے میں وہ ذات زیادہ لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، کہ جو اس مخلوق کو تھامنے والی بھی ہے اور اس مخلوق کو اسباب حیات فراہم کرنے والی بھی ہے، اور خود کسی کے محتاج بھی نہیں ہے، اور خود اس پر فنا اور زوال نہیں آنے والا، وہ زیادہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں دیگر مخلوقات کا علم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر بھی دیکھ لیا جائے، اور پھر اللہ کی قدرت کو دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح قادر ذات ہے، کس طرح کی قدرت ہے اس کی۔ صرف انسان خود میں غور کر لیں کہ اسی انسان کو جو آج ایک لمبا چوڑا ہو کر اور ایک طاقت اور قدرت ہو کر اور ایک بڑے بڑے اس کا جو کاموں کا دعوے دار ہے، وہ خود دیکھ لیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں کئی پردوں کے اندر اس کی ایسی صورت گری کی اور ایسی شکل اور صورت اس کی بنا دی، اور پھر اس کی پیدائش کا طریقہ، اور پھر اس کی بچپن سے بڑے ہونے کا جو پرورش کا طریقہ ہے، اسی کو دیکھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے، اور ان صفات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر اور مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ایک عقل مند شخص فیصلہ کر لیں کہ اس کی پر عبادت کرنی ہے جو ان صفات میں کامل ہے، یا جو ان صفات میں ناقص ہے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ کوئی مشکل فیصلہ اس کے لیے نہیں ہوگا کہ ہاں عبادت کے لائق وہی ہے۔ تو ایک دلیل یہ دی ہے، اور ایک نقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل جو عقل سے تعلق رکھتی ہے، اور نقلی دلیل کے مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے لکھی ہوئی آ رہی ہو، چلی آ رہی ہو پہلے سے، وہ نقلی دلیل، نقل ہوتی ہو ایک دوسرے سے، اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہیں، اللہ موجود ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خالق مالک نہیں ہے، یہ دعوت اور یہ دعویٰ ایسا ہے کہ جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بدلا نہیں۔ عموماً اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے تو
اگر ایک کے نظریات دوسرے تک نہ پہنچے ہوں اور زمانہ بھی دونوں کا مختلف ہو، زبان بھی دونوں کی مختلف ہو، کوئی بھی ذریعہ نہ ہو کہ میرے نظریات آگے پہنچ سکیں اور ہزاروں سال بیچ میں گزر چکے ہوں، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ سیم میرے نظریات دوسرے آدمی بھی سیم وہی بیان کر لیں، فرق آتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آتے ہیں دنیا میں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ خالق اور مالک ہے اور اس کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام بھی وہی کہتا ہے۔ اس کے ہزاروں سال بعد نوح علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی یہی سیم بات دہراتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سیم بات وہی بھی ہزاروں سال۔ آدم علیہ السلام کے نظریات کتابی شکل میں نوح علیہ السلام تک نہیں پہنچے، زمانہ بھی دونوں کا الگ ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، لیکن سیم وہی دعوت جو آدم کی تھی وہی نوح علیہ السلام بھی دہرا رہے ہیں۔ پھر اس کے ہزاروں سال بعد ابراہیم، اسحاق، اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام آتے ہیں عراق اور شام میں، اور سیم وہی بات کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کا لٹریچر یا ان کے نظریات کتابی صورت تصنیف و تالیف اس زمانے میں تھی ہی نہیں، اور یہ نظریات آگے پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا، ہزاروں سال میں ایسے ہی پہنچ جائے، سیم وہی بات۔ پھر ہزاروں سال بعد موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی یہی دعوت دیتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء آتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، سیم وہی بات۔ پھر ہزاروں سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان ہزاروں سال میں دنیا کے مختلف جگہوں میں لوگ آئے ہوں اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہو اور سیم وہی نظریہ ہزاروں سال بعد بغیر آگے پہنچے وہی نظریہ کوئی شخص بیان کرے؟ سوائے اس کے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال بعد اس نئے پیغمبر کو بتا دیا کہ ہاں آدم علیہ السلام نے یہ دعوت دی تھی، نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دی تھی۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آدم کی دعوت بھی وہی ہے اور نوح کی بھی وہی ہے اور اس کے بعد کے انبیاء کی بھی دعوت وہی ہے، اور 1,24,000 کی ایک جماعت، ایک جمع غفیر مختلف زمانوں اور مختلف جگہوں میں کائنات میں وہ سیم بات ہی دہرا رہے ہیں، 1,24,000 کا مجمع، تو میرے خیال میں کوئی جرت نہیں کر سکتا اگر کوئی منصف مزاج ہے کہ کہیں کہ یہ 1,24,000 مختلف زمانوں میں آئے ہیں، مختلف جگہوں میں آئے ہیں اور ایک کا نظریہ دوسرے تک پہنچا بھی نہیں ہے اور سیم ایک بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اور وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تھا، ابراہیم نے یہ کیا تھا، نوح نے یہ کیا تھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی پیغام۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔